بیٹے خواب میں آیا نظر ایک دن ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی۔ اس کے بغل میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی نے اس عورت سے پوچھا جو بچے کو مار رہی تھی، اس بچے کو تم کیوں مار رہی ہو؟ اس بچے کی غلطی کیا ہے؟ میں روز دیکھتا ہوں تم اس بچے کو مارتی ہو، اس بچے کا قصور کیا ہے؟ اس عورت نے اس آدمی کو جواب دیا، میں ایک بیوہ اور غریب عورت ہوں، یہ بچہ یتیم ہے، میرا شوہر نہیں ہے، میں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، جھاڑو پوچھے اور برتن مانجتی ہوں، اس کے بعد اس بچے کے اسکول کا فیس جمع کرتی ہوں تاکہ یہ بچہ پڑھ لکھ کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ لیکن یہ بچہ اسکول دیر سے جاتا ہے، گھر بھی دیر سے آتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بچہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ روز مارتی ہوں، روز اسکول لیٹ سے جاتا ہے، روز مارتی ہوں، روز کپڑے گندے کرتا ہے، روز گھر لیٹ سے آتا ہے۔ بچہ معمول کے مطابق پھر اسکول کے لیے گھر سے نکلا۔ بچہ اسکول جانے کے بجائے سبزی منڈی پہنچ جاتا ہے۔ سبزی منڈی پہنچنے کے بعد بچہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہوئے جو سبزیاں گر جاتی ہیں، ان سبزیوں کو بچہ اٹھا کر چن چن کر ایک جگہ جمع کر رہا تھا۔ ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ایک دکان کے کنارے جا کر سبزیوں کو بیچ رہا تھا۔ وہ آدمی جو کل بچے کو مارتے ہوئے دیکھا تھا، صبح صبح سبزی خریدنے کے لیے سبزی منڈی پہنچ گیا تو اس نے اس بچے کو دیکھا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو کل اپنی ماں سے مار کھا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس بچے کو فالو کرنا شروع کیا تو دیکھتا ہے کہ وہ بچہ سبزی بیچ رہا ہے دکان کے کنارے بیٹھ کر۔ سبزی بیچنے کے بعد پھر وہ بچہ اسکول دیر سے پہنچا۔ اس آدمی نے اس بچے کو فالو کرتے ہوئے اسکول تک پہنچ گیا۔ معمول کے مطابق مار کھانے کے لیے ٹیچر کے پاس پہنچ گیا۔ اسکول دیر سے جانے کی وجہ سے ٹیچر نے اس بچے کو مارا۔ اس آدمی نے ٹیچر سے پوچھا، آپ اس بچے کو کیوں مار رہے ہیں؟ ٹیچر نے کہا، یہ بہت نالائق ہے، روز مار کھاتا ہے، روز لیٹ سے آتا ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا دھیان پڑھنے کی طرف نہیں ہے، ہمیشہ لیٹ سے آتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ اس آدمی نے ٹیچر سے کہا، کل آپ کو اس کے لیٹ آنے کی وجہ پتہ چل جائے گا۔ کل آپ صبح صبح سبزی منڈی پہنچ جائیں، اور اس کی ماں سے بھی کہا کہ کل آپ بھی صبح صبح سبزی منڈی پہنچ جائیں، آپ کو اس کے لیٹ سے آنے اور کپڑے گندے ہونے کی وجہ معلوم ہو جائے گا۔ پھر بچہ معمول کے مطابق، روٹین کے مطابق اسکول کے لیے گھر سے نکلا۔ اسکول جانے کے بجائے بچہ سبزی منڈی پہنچ گیا۔ اسکول سے ٹیچر بھی سبزی منڈی آیا اور گھر سے ماں بھی سبزی منڈی پہنچی۔ دونوں الگ الگ جگہ سے بچے کی نقل و حرکت کو دیکھنے لگا۔ بچہ معمول کے مطابق سبزیاں چن چن کر تھیلے میں جمع کر کے دکان کے کنارے جا کر سبزیاں بیچ رہا تھا۔ ماں بھی دیکھ رہی تھی، ٹیچر بھی دیکھ رہا تھا۔ سبزیاں بیچنے کے بعد پھر معمول کے مطابق بچہ لیٹ سے اسکول پہنچا۔ بستہ رکھنے کے بعد ٹیچر کے کہے بغیر معمول کے مطابق مار کھانے کے لیے چلا گیا۔ ٹیچر کے سامنے مار کھانے کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ ٹیچر مارنے کے بجائے گلے سے لگایا اور ٹیچر رونے لگا۔ اتنے میں وہ آدمی بھی پہنچ گیا جو بچے کو کل فالو کر رہا تھا۔ اس آدمی نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا تم اس طرح کی محنت کیوں کرتے ہو؟ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ بچے نے کہا، میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ اور غریب عورت ہے، دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے، برتن مانجتی ہے، جھاڑو پوچھے کرتی ہے، لیکن میری ماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر دوسروں کے گھروں میں جاتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اسی لیے میں سبزیاں بیچتا ہوں تاکہ میں اپنی ماں کے لیے ایک اچھا سا جوڑا خرید سکوں۔ تو میں نے اپنی ماں کے لیے ایک اچھا سا جوڑا خرید لیا ہے۔ اس آدمی نے اس بچے سے پوچھا، سلائی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو بچے نے جواب دیا، اسی طرح سبزیاں بیچ کر سلائی کا پیسہ بھی جمع کر لوں گا۔ میرے بھائی، غریب گھرانہ کیسا ہوتا ہے؟ جس کے باپ نہیں ہوتے وہ بچہ کس طرح سے پرورش پاتا ہے؟
کس طرح سے پڑھائی کرتا ہے، منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ بچے نہیں ہیں، یہ وہ گھرانہ نہیں ہے جو فوٹ پاتھ پر مانگتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ خوددار اور غیرت مند بچے محنت کر کے پڑھائی بھی کرتے ہیں، ماں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ماں کے لیے جوڑی بھی خریدتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے غریب گھرانے کو ڈھونڈیے اور ان لوگوں کی مدد کیجیے۔ فوٹ پاتھ پہ سڑکوں پر مانگنے والے بہت ملیں گے، لیکن ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو خوددار ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انہیں شرم آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے اور ایسے لوگوں کی مدد کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک بھی کر دیں۔